اگر اشرف تھانوی صاحب نے کلمہ پڑھایا ہے اور رجوع بھی ریکارڈ نہیں کروایا تو پھر آپ اشرف تھانوی صاحب کو اور ان کا ماننے والوں کو یعنی علماء دیوبند کو مسلمان کیوں مانتے ہیں؟ یہ تو پہلے ان سے ہی جا کے پوچھیں، یہ مجھے پتہ ہے، یہ تو مفتی صاحب نے سوال اٹھایا ہے، تو ہم ان سے خود ہی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں مانے ہوئے ہیں، آپ ان کو کیوں مانیں؟ اس لیے ہمارا تو اصول ہے شروع سے کہ ہم صرف غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اس لیے کہ ہمیں صحابہ کرام نے یہی سکھایا ہے کہ کسی کا کفر واضح کرنا ہے، کسی کی گمراہی واضح کرنی ہے، باقی اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ کہ کسی کا کفر واضح کرنا ہے، کسی کی گمراہی واضح کرنی ہے، باقی اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ کہ کسی کا کفر واضح کرنا ہے، کسی کی گمراہی واضح کرنی ہے، باقی اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ میں کر دیتا ہوں، ابو بکر قدوسی صاحب کا سوال ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آپ قیامت تک یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی اہل حدیث علماء نے کسی کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگایا ہو، کسی گروہ پہ نام لے کے، کسی گروہ پہ نام لے کے۔ لیکن میں یہاں سال کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ علامہ احسان اللہ زہیر کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی پوری کتاب شیعوں کے خلاف لکھی ہوئی ہے، 5 کتابیں ہیں، 5۔ دیکھو وہ کیا کافر نہیں کہہ رہے کھل کے، وہ کہہ رہے ہیں کافر کہا ہے، تکفیر دکھائیں آپ ان کی، لکھی کتابیں چھپی آنے سامنے، پھر آپ مان بھی رہے ہیں عقائد کی وجہ سے کافر مسلمان ہوتا ہے، اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بات پہلے عقائد ہے تو نمازیں ٹھیک ہے نا، اگر عقیدہ ہی باطل تو نمازیں روزے کیا کام آئیں گے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے ایک گروہ کی تکفیر کرنا کہ یہ گروہ کافر ہے، دیکھو میرے بھائی، جو ایک ہوتا ہے عقیدے کو دیکھیے ایک ہوتا ہے ایک گروہ کی تکفیر کرنا کہ یہ گروہ کافر ہے، دیکھو میرے بھائی، جو ایک ہوتا ہے عقیدے کو برباد کرنا۔ جو مرزا صاحب بات کر رہے ہیں، تلق تجربات بہت زیادہ ہے۔ کہ کسی کا کفر واضح کرنا ہے، کسی کی گمراہی واضح کرنی ہے، باقی اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔